بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ دوستو، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا، اپنی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی تین چیزیں ہیں اور کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں عورتیں فیصلہ کرتی ہوں۔ مرد اس گھر میں عورت کے ہر فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دوستو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا بوجھ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیے ہیں۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جن کو ہر چھوٹے بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکہ یعنی ماں باپ بھائی بہن پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے، یا شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو۔
جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ دوستو، آپ نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کا بھید نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کو مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم کے میں دلجوئی اور تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلایا کرے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کا کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوں، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتا ہے۔ دوستو، آپ خود سوچئے، جس پر عمل پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و رسوا اور وہ خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیے اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے گھر پسند کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔